وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہے لوگ۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہیں۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ فائدہ بھی کیسی گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ ایک پل کے لیے ہی سہی کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کا شکر ہے اس نے نبھانے والوں میں رکھا ہے، فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ مقام چاہتے ہو تو عزت کرو، عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ حسن ہو یوسف جیسا یا صورت ہو بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے۔ غلطی ہونا اور غلط کرنا دو الگ باتیں ہیں، معافی غلطی کی ہوتی ہے، غلط کی نہیں۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے
کچھ نہیں۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے نا تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے نا، بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ اے اللہ، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا، دور رکھ مجھے ہر اس چیز سے جو تیری یاد سے غافل کرے۔